السلام علیکم سر، کیسے جی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان بننے کی موومنٹ تھی، اس میں ایک نام ہے، بڑا نام ہے ابوالکلام آزاد. تو ان کی یہ حالانکہ مخالف تھے انڈو پاک کے، الگ انہوں نے انڈیا پاکستان کے بننے میں. تو ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ کہا ہی جاتا ہے کہ بہت ویٹی ہیں. اور جو انہوں نے جو کیا پیشن گوئی کی تھی، انہوں نے کیا پریڈکشنز کی تھی، وہ ذرا بتا دیجیے گا. جی ابوالکلام آزاد جو ہیں یہ ایک بہت بڑا نام ہے، ایک مدبر، ایک مصور، ایک پویٹ، ایک فلاسفر. اور یہ بیسکلی جو تھے دینی تعلیم انہوں نے حاصل کی اپنے گھر میں، اسکول انہوں نے پڑھا نہیں. اپنے والد، ان کے والد بھی ایک بڑے عالم دین تھے. ان کی پیدائش سعودی عرب میں ہوئی اور مکہ میں، اور تقریباً 11 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پھر تقریباً 11 سال بعد والد کا انتقال بھی ہو گیا. ان کی جو ارلی لائف ہے اور جو پولیٹیکل لائف ہے اس کے اندر یہ 2 سے 3 مرتبہ کانگریس کے صدر بھی رہے، ایک 1923 میں، پھر 1940 میں. اور اس کے تقریباً انہوں نے پولیٹیکل اپوزیشن میں جیل بھی کاٹی، کوئی 32 مہینے تقریباً انہوں نے جیل بھی کاٹی. قرآن کا ترجمہ ان کے اس پر ہے، جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور ایک اچھے اسکالر کے طور پہ اور ایک اچھے منفرد آدمی تھے. ان کی پروڈکشنز کو یہ آج کے 70 سال 75 سال کے دور میں کافی ویٹ ملا ان کو، کیونکہ انیشلی بھی یہ راضی نہیں تھے اس دو قومی نظریے پر. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایسی قوم ہے جو مذہب ضرور ڈفرینٹ ہے، لیکن دونوں ایک ساتھ سالوں سے، ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں. تو مذہب کے ڈفرینس سے ان کے نزدیک قومیت کی شناخت نہیں کھوتی تھی. وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ ساتھ چلتے رہیں، کیونکہ یہ ایک اس کو ایسٹ سمجھتے تھے کہ انڈیا کو، یعنی سب کانٹیننٹ کو یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے ریشو میں یہاں پہ ان کا زور اور شور ہے مسلمانوں کا کہ ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. تو ان کا ایک اپنا نظریہ تھا جو ایگری نہیں کرتے تھے قائد اعظم اور دوسرے لوگ جو مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے تھے، تو وہ ایگری نہیں کیا کرتے تھے ان سے. تو باقی ان کی اپنی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں کہ انڈیا ونس فریڈم کے نام سے ان کی سوانح بھی ہے، وہ بھی ہے اس کے اندر. جو ان کے کوٹیشنز جو استعمال ہوئے ہیں اور جو انہوں نے 4C کر کے ایلیمنٹس کہے ہیں، وہ کافی کوٹیشنز موجود ہیں، جن میں سے ہم چند ایک کا ذکر کر دیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس وقت کی پریڈکشنز آج کے ماحول میں کتنی ویٹ رکھتی ہیں 4C اور فور کاسٹ کے حوالے سے، اور ایک پریڈکشن کے حوالے سے کہ وہ فالسیفائیڈ ہیں یا اس کے اندر ویٹ اتنا ہے کہ آج کی اس تاریخ میں یہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے ان کی بات کو، کہ انہوں نے بہت دور اندیشی سے کام لیا. اس سلسلے میں پہلی پروڈکشن جو انہوں نے کی، میں یہ انگریزی میں ان کا ترجمہ اس کو کروں گا. The creation of Pakistan would be no solution to the so-called Hindu-Muslim problem. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی جو کریشن ہے
یہ کوئی سلوشن نہیں ہے ہندو مسلم پرابلم کا جو انڈیا کے اندر فیس ہو رہا ہے. It will leave 35 million Muslim in India in a most vulnerable situation in India by a solid 90% Hindu majority state. وہ کہتے ہیں کہ 35 ملین مسلم سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں ادھر، اور اگر یہ شٹر ہو جائیں گے تو یہ سولیڈیفائی کر دے گا اسٹیٹ، ٹوٹل ہندو اسٹیٹ بن جائے گا اس کا. In a united India, Muslim concentrates in the northern western and northern eastern zones of India and overly representation in the armed forces. The fears of Hindu domination were grossly misplaced and misrepresented. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کی صورت ایک بڑا پاپولیشن مسلم کی موجود ہے، اور فوج میں بھی اسی طریقے سے وہ موجود ہے، تو اس بنیاد پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے کہ ہندو اور مسلم کو اس بنیاد پر ڈیوائڈ کیا جائے. جہاں تک ان کے دوسرے کوٹیشنز کا تعلق ہے، اس میں سے ایک کوٹیشن یہ ہے کہ Islam's universal message of brotherhood would lose its appeal. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پارٹیشن سے، اس نعرے سے، جو ہندو مسلم ڈفرنس کا نعرہ ہے، یہ جو مسلمانوں کا پیغام ہے اس کو ڈیریل کرے گا، جس میں برادرہڈ کی بات کر رہا ہے اسلام. During the British period, the percentage of Muslim had been increasing, but once the partition takes place, conversion to Islam will suffer a serious setback. ان کا ماننا یہ تھا کہ اس برٹش دور میں اسلام جو ہے باقاعدہ پھیل رہا ہے، اور اگر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی قوم، تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ اسلام پھر سیبوٹیج ہوگا، یہ اسلام کا پھیلنا، اور مسلم جو ہوں گے ایک پاورفل میجورٹی سے پاورفل مائنورٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے. ان کا ایک کوٹیشن ہے کہ the Muslim League leaders have used Islam to gain power and ulama who are supporting them are also power hungry. اب یہ ایک بہت سخت مزاج جملہ تھا جو انہوں نے کہا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلم لیگ لیڈران جو ہیں وہ پاور گین، اور جو علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ایک پاور گین، پاور ہنگری ایٹیٹیوڈ لے کر چل رہے ہیں. There are deep-seated sectarian and sub-sectarian disputes prevalent among Muslims. Those will be gravely sharpened as they compete with one another to impose their version on others. Pakistan will become a hatred of sectarian and sub-sectarian disputes and conflicts. یہ ایک سخت جملہ گو کہ استعمال کیا تھا انہوں نے اپنے کوٹیشن کے اندر، لیکن اس میں یہ بات ہمیں مد نظر رکھنی پڑے گی جو انہوں نے کہی کہ مسلمان مختلف سیکٹس کی صورت، مختلف سیکٹیرین ایلیمنٹس کے اندر پہلے سے جو سیکٹس موجود ہیں مسلمانوں کے درمیان، تو وہ جب آپ اسلام کے نام پہ ایک اسٹیٹ لیتے ہیں یا کسی مذہب کے نام پہ کوئی اسٹیٹ لیتے ہیں اور وہاں سیکٹیرین ایلیمنٹس پہلے سے موجود ہو، تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ پھر ایک دوسرے کے اوپر اپنی سیکس کو مسلط کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے گاہے بگاہے. کہ دیکھیے اگر آپ دیکھیں تو کسی ملک کا بھی ایک ریلیجن ہوتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی ملک کا بھی کوئی ایک ریلیجن ہوتا ہے، اور وہ ریلیجن ہوتا ہے جس فیتھ پر اس ملک کا حکمراں ہوتا ہے، تو وہی فیتھ جو ہے اس ملک کی لاگو ہوتی ہے، وہی فورسفلی اس کو لاگو کیا جاتا ہے. جبکہ پاکستان کے نظریے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور اس میں قائد اعظم نے بالکل فرینکلی مائنورٹی کو اس کے تمام عوامل کے ساتھ اس کو تمام فریڈم دیا، اور اسی طریقے سے کسی میجورٹی کا حکم نامہ کسی مائنورٹی پہ لاگو نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشنلی بھی اور ریلیجیسلی بھی، پولیٹیکلی بھی. لیکن یہ ان کی فورس ہی تھی کہ یہ کل کو جب یہ اسٹیٹس بن جائیں گے تو سیکٹیرین ایلیمنٹ جو ہے اس میں پایا جائے گا. ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ انیویٹبلی
conflicts between Muslim migrating to Pakistan from India and locals in the different provinces will take place, because claiming Pakistan in the name of Islam will not suffice to overcome the sectarian, ethnic and linguistic division among them. یہ بھی ایک سخت بات تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جو ایلیمنٹس جب سامنے آتے ہیں اور جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو یہ ڈفرینسز چاہے وہ ایتھنک ہوں، چاہے وہ لنگوسٹک ہوں، چاہے وہ سیکٹیرین ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، وہ چیزیں ضرور پیدا ہوتی ہیں اور یہ پیدا ہوئی اور آج بھی یہ موجود ہیں. اور انہوں نے اس کو بالکل فورس ہی کیا. ایک فلاسفر تھے، ایک مدبر تھے، ایک ان کی دور اندیشی تھی. انہوں نے اس بات کو فیل کیا اور انہوں نے اس بات کو انڈورس کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ایلیمنٹ ایسی جگہ جہاں پہ ملٹیپل قومیں آباد ہوں، ملٹیپل ایتھنک ایلیمنٹس آباد ہوں، ملٹیپل ریلیجیس فیتھس جو ہیں سیکٹیرین لیولز کے اوپر موجود ہوں، وہاں یہ عین ممکن ہے. زبانیں موجود ہوں، لنگوسٹکلی اگر زبانیں مختلف ہوں، وہاں یہ عین ممکن ہے کہ پھر ود دا پیسج آف ٹائم یہ ڈفرینسز کریٹ ہوں اور ہمیں یہ بھی گائے بگائے دکھتے ہیں. گو پاکستان میں قائد اعظم کی تمام اسپیچز کے اندر انہوں نے اس چیز کو کنڈیمڈ کیا ہے، اور پاکستان ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور پاکستانی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک زبان ہو کر پاکستان کی اردو زبان کو ایک مادری قومی زبان کی حیثیت حاصل ہے، اور اسی طریقے سے ریلیجن اسلام کی حیثیت حاصل ہے. اس میں سیکٹس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن آفٹر آل یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر اور کنڈیمنیبل ہے. ایک جگہ ابوالکلام صاحب فرماتے ہیں کہ اٹ ول بیکم امپاسبل فار ہندوز اینڈ ادر نان مسلم in Pakistan to feel safe in a state founded on hatred of them as propagated by the Muslim League. It would result in the exodus of non-Muslim. That in turn would greatly embitter relations between India and Pakistan. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اسٹیٹ اس ڈسکریمنیشن کے اوپر فارم ہو کہ جس کے اندر ہندو اور مسلمان ایک ریلیجس ڈسکریمنیشن کے اوپر ایگزسٹنس ہو، وہ آگے چل کر ایک اسٹرانگ انپٹ لے لے گی ایک دوسرے سے ڈسکریمنیٹری، جس کی بنیاد کے اوپر یہ ہیٹریڈ جو ہے ملکوں تک پہنچ جائے گی. اس لیے کہ آفٹر آل پاکستان ایک مسلم ملک ہوگا اور ہندوستان ایک ہندو میجورٹی ملک ہوگا، تو وہ ہیٹریڈ جو ہے وہ یقیناً اس تک پہنچے گی. یہ ان کی ایزمپشنز تھی، لیکن پھر وہی ہم بات کریں گے کہ ہم چاہیں بھی تو یہ ایسی چیز ہے جو گراس روٹ لیول کے اوپر پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک بہت فورسی تھی جو انہوں نے کہی کہ جنا اور لیاقت کے بعد آفٹر جنا اینڈ لیاقت incompetent political leadership will pave the way for military dictatorship as it has happened in many Muslim countries. ان کا کہنا یہ تھا کہ انیشل ڈیز کے اندر تو لیاقت علی خان ہوں گے، محمد علی جناح ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کی نظر میں کوئی ایسا آنے والا پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا جو پولیٹیکلی اس ملک کو جو ہے فردر پروگریشن کی طرف لے جائے، جس کو انہوں نے اپنے طور پہ فورس ہی کیا، جو کہ یقیناً ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر جو کنٹروورشل ہے اور اس کو بالکل بلیو نہیں کیا جا سکتا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان دو لیڈروں کے بعد پھر کبھی کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوگا. یہ ایک کنٹروورشل سی بات ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک جگہ کہ پاکستان فرام دا آن سیٹ ول بی easy prey to Western imperialism, which will use it to further their own nefarious designs in South Asia and elsewhere in the world. کہ پاکستان جو ہے اپنے شروع کے دنوں سے ہی ویسٹرن امپیریلزم جو ہے اس کے انڈر کنٹرول چلا جائے گا اور پھر وہ جس طرح چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے. یہ بھی ایک ایسی فورسی کنٹروورشل فورسی تھی جو ایک جنرل آئیڈیا تھا، اور وہ جنرل آئیڈیا ہر جگہ جو نیا آنے والے ہر امیج کو نیا آنے والے ملک کو لوگ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ
یہ ایک جنرل آئیڈیا تھا، اور اس سے بھی جو ہے ہم ایگری نہیں کرتے، گو کہ یہ ان کی ایک فورس ہی تھی، وہ کنٹروورشل ہے ہماری نظر میں۔ پھر ان کی ایک جو امپورٹنٹ یہ بات تھی کہ ہندو مسلم یہ جو ڈسکرمنیٹری چینج آئے گی، اس سے ایبسنس آف فرینڈلی ریلیشن شپ ود نیبرز ول انکریز دی پاسبلٹی آف وار۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کیونکہ اس بنیاد پر بنے گا، تو جو سراؤنڈنگ میں نیبرز ہوں گے وہ اس سے الجھیں گے، اس لیے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ایک وار کی صورت جو ہے امیج لے گا، اور یہ کنٹینیوٹی کے اندر جو ہے اپنے سراؤنڈنگ لوگوں سے اور اپنے سراؤنڈنگ ملکوں سے وہ کیفیت جنگ میں اپنا ٹائم گزارے گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ کلو انہوں نے اپنی کوٹیشن میں بولا تھا، وہ ہم اس کو ایگری کریں گے کہ پاکستان نیشنل ویلتھ ول بی لوٹڈ بائی دا نیو رچ آف پاکستان، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور یہ موجود بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ لوگ ویلدی ہیں جو باپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اور وہ برسوں یوں کہہ لیجئے کہ جب سے پاکستان ایگزسٹنس ہے یا اس سے پہلے سے جو ہے یہ لوگ پاکستان پہ راج کرتے آ رہے ہیں، اور ان کی یہ بات جو ہے بالکل روز روشن کی طرح کلیئر ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام's moral appeal will drastically weaken among the youth and it will become instead a fanatical ideology۔ وہ بات یہی ہے کہ with the passage of time جس بنیاد پہ اسلام کی بنیاد پہ دین کو لیا جائے گا، تو with the passage of time جو ہے جو اسلامک moralities ہیں وہ گریجولی ڈکریز ہو جائیں گی among the youth، کیونکہ یہ سیکٹیرین لیول پہ جو ڈفرینسز ہوں گے، جو فیتھ اینڈ ریلیجیس بائنڈنگس کے ڈفرینسز ہوں گے، وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو فینیٹیکلی اپنے ہی فیتھ کو، اپنے ہی سیکٹیرین سوچ کو جو ہے لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے جو ایشوز کریٹ ہوں گے پاکستان کے اندر۔ دوسرا یہ کہ ان کا امپورٹنٹ یہ فلاسفیکل ایک ان کی تھنکنگ تھی کہ کنٹری جو we must remember that an entity conceived in hatred will last only as long as that hatred lasts، کہ آپ اگر اس کو ڈسکریمنیٹری لیول پہ، ہیٹریٹ کے لیول پہ انڈیا پاکستان کو ہندو اور مسلمان کی بنیاد کے اوپر اس کو کنٹری کو کنسیو کریں گے، تو جب تک وہ بنیاد رہے گی اس وقت تک وہ کنٹریاں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جب وہ بنیاد ختم کر دیں گے تو وہ کنٹریاں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو یہ بنیاد تو ایک واضح بنیاد ہے جو ریلیجیسلی جو ہے آج بھی جو ہے ان کے عقائد کو ہم ڈسون کرتے ہیں، ہمارے عقائد کو وہ ڈسون کرتے ہیں، تو وہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے، اس کو تو آپ کسی بھی صورت دونوں عقائد کو ملایا نہیں جا سکتا۔ تو فلاسفیکل تو بات صحیح ہے، لیکن اس کو اگر آپ امپلیمنٹ وائز رکھیں سامنے تو اس میں آپ کو یہ کنٹروورسی ہے اور اس میں بالکل چیلنجیبل بات ہے۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ ابوالکلام آزاد ان کی اپنی ایک بہت بڑی مرتبہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے ان کا، بہت بڑا مدبر، اور ان کی تصنیف، ان کی تالیف، ان کی تعلیم، بہت زیادہ معتبر قسم کی شخصیت گزرے ہیں، اور 1958 میں ان کا انتقال ہوا، اور آخری دم تک جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ پاکستان کے مخالف ہی رہے۔ پاکستان کے کیا، وہ بیسکلی ہندو مسلم کانفلکٹس کو وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک یونٹ ہو کر رہے، جو کہ کسی بھی صورت ہم آج کی تاریخ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ایگری نہیں تھا ہمیں۔ تھینک یو ویری مچ۔